بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان 2 دن خوشی کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ کیا ہے، یہ خوشی کس وجہ سے کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم دور جاہلیت سے یہ دن مناتے آ رہے ہیں تو ہم اسی طرح خوشی منایا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو ہمیں یہ مبارک دن بھی ملے تو یہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں یہ دن بھی ملے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر جو کچھ ملا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ اتنا کرم اور فضل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی جو ہے وہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ یہ طلوع فجر تک آوازیں آتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے۔ تو یہ طلوع فجر تک یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے تو جتنے ماہ رمضان المبارک کے ہر شام کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اتنے ہی لوگوں کو عید الفطر کے دن اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو عید کا دن جو ہے اس کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پہ کرم اور فضل فرمایا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی اس عبادت پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ فخر فرما رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کہ جو اپنی خدمت پوری ادا کرے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی اجرت کو پورا ان کو دیا جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں یعنی مرد اور خواتین نے میرے فریضے کو پورا سر انجام دیا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے وہ سب عیدگاہ کی طرف آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور وہ جو گناہوں کے انبار سر پر اٹھائے ہوئے وہ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب جاؤ اس حال کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ تو وہ جتنے گناہ گار ہوتے ہیں اتنے ہی نیکوکار بن کے وہ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو عید کا دن یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت بہت سارے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس دن کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یہ کرم اور فضل فرمایا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطانی حملے ہوتے ہیں، شیطان گریہ زاری کرتا ہے، اس کی پوری ذریت اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ قد غفر لهذه الامة فی هذا اليوم، شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما دی ہے،
اور پھر وہ شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ دوبارہ ان کو نفسانی خواہشات کے اندر پھنسا دو، دوبارہ لذتوں میں ان کو مبتلا کر دو، تو وہ سب اپنے اپنے کام کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے رب رحمان کے رستے پر چلنا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو راضی کرنا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر وہی لوگ جو عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، وہ نمازی کہ جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہی چاند نظر آتا ہے تو پہلی صف تو کیا وہ آخری صف کے اندر بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، وہ دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ جس طرح سارا مہینہ اس نے عبادت کے اندر شوق اور ذوق کے ساتھ اس نے عبادت کی ہے، وہ اسی طرح کرتا رہتا، لیکن جو ہی چاند نظر آتا ہے تو وہ لوگ، اب دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب بندہ عبادت نہ کرے تو کیا کرے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ اپنی کوشش کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن انسان اس کے رستے پر نہ چلے بلکہ رب رحمان کے رستے پر چلے اور پھر اس شیطان کا مقابلہ کرے، پھر مزہ ہے عبادت کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کس طرح راضی کرتا ہے۔ اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے۔ اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کو عزت وقار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ بیواؤں، مسکینوں، غرباء کے ساتھ مدد کرنے کی بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے، اور وہ صدقہ فطر کے ذریعے، کہ صدقہ فطر جو ہے یہ امراء کی روزوں کا کفارہ ہے اور غرباء کی یہ عید ہے۔ عید الفطر میں جو صدقے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ صدا لگاؤ کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مساکین کے لیے کھانا ہے، تو اس لیے غرباء کو، مساکین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی اس کے ذریعے سے مدد کرنی چاہیے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ ہر جو مالک نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا اتنی قیمت، رقم یا مال اس کے پاس موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی یعنی اس کے برابر قیمت یا مال اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور صاحب نصاب وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کس کو کرنا ہے؟ تو غرباء، مساکین، عزیز و اقارب میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ صدقہ فطر یعنی صاحب نصاب جو ہے، جس کی اولاد سے یہ ہے یا جو اس کی نسل سے ہے، ان کو نہیں دے سکتا، جس طرح کے والدین، نانا نانی، دادا دادی، اور اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے علاوہ جو باقی اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب جو بھی ہیں، ان کو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یتیم کو جھڑکنے سے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے اس کے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کون یتیم ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور یتیموں کو یہ احساس تک نہ ہونے دیں کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو یتیم کو جھڑکنا نہیں چاہیے بلکہ شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور عید کے دن یہ خوف خدا جو ہے وہ دل سے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس طرح عید گزارتے تھے؟ آپ عید پڑھتے ہوئے رو رہے تھے، رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے رو رہے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آج تو خوشی اور مسرت کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا متروکین میں سے ہوں۔ اگر تو میری عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی ہیں تو پھر مجھے خوش ہونا چاہیے۔ جب اس بات کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے، بلکہ خوف خدا جو ہے وہ اس کے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے سے چند نوجوان ہنستے ہوئے جا رہے تھے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے روک کر پوچھا کہ اے نوجوانوں بتاؤ کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج تو عید کا دن ہے اس لیے ہم خوش ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو تم لوگوں نے روزے نہیں رکھے تو پھر تمہیں خوش ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ عید ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ لیکن اگر تم لوگوں نے روزے رکھے ہیں تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو تمہارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوئے ہیں یا وہ قبول نہیں ہوئے۔ اگر قبول نہیں ہوئے تو پھر ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ لیکن اگر قبول ہو گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی اور تم نے اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کی۔ تو یہ عید کا دن جو ہے یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا دن ہے، نہ کہ اس کو غفلت کے اندر گزارنا چاہیے۔ اور جو چاند رات ہوتی ہے ہم لوگ تو اس کو لہو و لعب اور فضولیات کے اندر اس رات کو گزارتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو اور زیادہ کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تھی، بلکہ جو ہماری پورے مہینے کی روٹین ہوتی ہے ہم تو اس کو ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اور عید والے دن اللہ تعالیٰ مزدوروں کو اس کی اجرت عطا فرماتا ہے، اور وہ انسان جو ہیں وہ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھیں، فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں تو ان کو اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ بلکہ وہ تو جو عبادتیں کر چکے تھے وہ ان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کے اندر اور غرباء کی مدد کے اندر اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔